آج کل کا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے وہ ڈاکٹر طبیب کم اور ڈاکو زیادہ ہو چکا ہے. اس کی پہلی نظر مریض کی جیب پہ ہوتی ہے. آج کل ڈاکٹر آپ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے چیک نہیں کرنا. ڈاکٹر کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. قوت برداشت ڈاکٹر یا حکیم کی تو قوت برداشت 0 پہ ہونی چاہیے. ڈاکٹروں کو بھی دل بڑا کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر حکمت کے اندر کچھ چیزوں کا کامیاب علاج ہے تو ایڈمٹ کریں. طلاق کی اصل وجہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. عرب کے اندر آج بھی بچے کی شادی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ بھائی جا، یہ آلو کا بھاؤ ہے، یہ آٹے کا بھاؤ ہے، تو جان تیری بیوی جانے، تو گھر چلا. کچی انبیاء لے لیں، ان کو آپ ابالیں، اس کا چھلکا اتار کے پھر اس کی گٹک کو بھی سائڈ پہ کر لیں، اس کا گودا اس کو گرائنڈ کر لیں اور وہ آپ اپنے بچوں کو پلائیں. یہ گرمی کا دور ہے. جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے وہ پودینہ، سونف، الائچی کا کہوہ کھانے کے بعد پی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھیں پروگرام الف سے اجالا. آپ کا میزبان محمد عارف طیبی حاضر خدمت. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف شخصیات کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اپنے وطن عزیز کی مختلف حوالوں سے. آج کی شخصیت بہت اہم شخصیت ہے اور ان کا تعلق صحت کے شعبے سے ہے. آپ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، آپ کو اچھی تجویز دیتے ہیں، اور ایک ایسا ممتاز نام ہے حکماء کے اندر. جو کوئی سیاستدان ہوں، کوئی صحافی ہوں یا مذہبی طبقے کے لوگ ہوں، ان سب کی دل عزیز شخصیت ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر اپنی صحت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. خاندانی طبیب ہیں. انڈیا سے ان کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر چند میں سمجھتا ہوں کہ طبیب ایسے ہیں جو نباز ہیں. آپ کی نبض کو دیکھ کر آپ کی جو بیماری کوئی تشخیص کرتے ہیں. ان میں سے یہ ایک بہترین اور بہت ممتاز محترم نام ہے، آپ بہت پسند کرتے ہیں. حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بہت مبارکباد حج کی. خیر ہوں بات. ماشاء اللہ آپ حج کے بعد فوری تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر. اللہ برکت دے آپ کو. آغاز کرتے ہیں کہ حکمت کا آغاز یہ پیغمبروں کا شیوا رہا اور صوفیہ اکرام جو وہ حکمت کرتے آئے. بڑا مبارک ایک پیشہ ہے. حکمت کا آغاز جو ہے اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت کا آغاز تو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ یونان سے یہ سلسلہ چلا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم طب اسلامی کی بات کریں یا طب نبوی کی بات کریں تو ہمارے نبی کریم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات صحت کے حوالے سے ہیں تو وہ ہمیں اتنی رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا طب کا فاؤنڈر بھی مانتے ہیں اور فاؤنڈر ہیں بھی وہ الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبی تعلیمات ہمیں دی ہیں، اگر ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں تو آنے والے موذی امراض سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اور جو انہوں نے حکیمانہ جو ٹپس دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن دنوں کرونا آیا تھا تو جو WHO نے یا جو انٹرنیشنل SOPs تھے وہ وہی SOPs تھے جو 1400 سال قبل آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم نے ان قانون کو فالو ان کے فرمودات کو فالو نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہ مغربی قانون کو فالو کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچایا. در حقیقت اس بیماری، یہ جو بیماری سے چھٹکارا ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل ہمیں ملا ہے الحمدللہ. اچھا حکیم صاحب، حکیم لقمان کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کوٹیشنز ان کے نام سے، اور کہا یہ جاتا ہے ان کی آدمی جڑی بوٹیاں کلام کرتی تھیں. کتنی صداقت ہے ان باتوں میں، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اللہ پاک نے ان کو ایک ایسا ملکہ دیا تھا اور اتنے دانا تھے کہ وہ دور اندیشی اور اپنے بچوں میں جو انہوں نے نصیحت کی ہیں اور جو ان کی وصیتیں تھیں اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور انہوں نے جو کہا حکمت کے حوالے سے آج بھی پوری دنیا میں وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جاتا ہے. حکیم صاحب، بڑا ایک تلخ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کہیں بھی کسی بھی شہر میں چلے جائیں ہماری دیواریں کالی نظر آتی ہیں، یا پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جھوٹے عامل، وہ ان کی کبھی کوئی بنگالی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یا مردانہ کمزوری کے جناب جگہ جگہ بینر نظر آتے ہیں.
بندہ پریشان، یہ یا تو سارا پاکستان بندش کا شکار ہے، سارا پاکستان یا مردانہ کمزوری کا شکار ہے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سے حکماء ہیں جنہوں نے سارے پاکستان کو کمزوری پہ لگا دی ہے؟ جی طیبی بھائی، بالکل آپ یہ بات بجا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہی تھا کہ پورے پاکستان کی دیواریں ان نام نہاد اشتہاروں سے بھری ہوتی تھی. اب بھی کراچی میں آپ شروع ہو جائیں. جی. لیکن پنجاب کے اندر چونکہ بالخصوص جب سے پنجاب ہیلتھ کمیشن اور ڈریپ کی قانون سازی ہوئی ہے تو ان اشتہارات پہ بھی پابندی لگی ہے، اور جو غیر معیاری جو لٹریچر ہیں اور جو پبلک جو اویئرنیس کے لیے یہ لوگ جو غلط چیزیں شائع کرتے تھے تو اس پہ بھی پابندی لگائی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 12,000 سے زیادہ اطباء کی جو 2 نمبر اطباء تھے جن کا طب کے ساتھ تعلق نہیں تھا اور وہ اپنے ذوق و شوق سے حکمت کر رہے تھے بلکہ لوگوں کو بیمار کر رہے تھے، جب سے پنجاب ہیلتھ کمیشن اور ڈریپ آیا انہوں نے ایسی قانون سازی کی کہ جو نان کمپیٹنٹ لوگ، نام نہاد لوگ تھے، اس میں کمپنیز بھی تھی اور افراد بھی تھے، اور ان کا کلا کما ہوا. اور اس کا یہ فائدہ ہوا اس قانون سازی کا کہ انہوں نے ایسی ایسی سزائیں رکھیں کہ آپ کے جو گندے لوگ تھے نا وہ ویسے ہی بھاگ گئے کہ ہم کسی پکڑ میں نہ آ جائیں. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو پڑھے لکھے طبیب تھے، جو کمپیٹنٹ لوگ تھے، جو مستند لوگ تھے اور جن کی رجسٹریشنز ویلڈ تھیں، الحمدللہ انہوں نے پھر پاکستان میں طب میں کام کرنا شروع کیا، بلکہ وہ سامنے آئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان حکومت کا بہت بڑا اقدام تھا. ہم خود چاہتے تھے کہ ہمارے بیچ جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں، جو گندے لوگ بیٹھے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ہو. تو الحمدللہ میرے خیال میں مور دین 90% صفایا ہو چکا ہے. حکیم صاحب، ایک تو بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جو آن لائن کلینک کا آغاز کیا، یہ ایک بڑی پنجاب کی تاریخ میں بڑی خوشائند بات ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. بہت ساری حکومتیں کام کرتی ہیں لیکن جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ کے دور میں، یہ بڑی ایک بے مثال ترقی ملتی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے، حکومت کو کام کرنا چاہیے اس پہ بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو حکماء ہیں وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ نفس شناسی کا، لیکن وہ وہی روایتیں ٹپیکلی باتیں کرتے ہیں جو ہر بندہ جس میں ہے. آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ آپ بڑی ایکوریسی کے ساتھ نبض دیکھتے ہیں. یہ علم کیسے آتا ہے؟ کوئی خاص ٹرک ہے یا صرف چند چیزیں ہیں جو ہر بندے کے لیے آپ استعمال کر لیتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے نبض شناسی کی، ذرا دیکھنے والوں کو آج بتائیں. جی اچھا طیبی بھائی، نبض ایک ایسا فن ہے، ایک ایسی مہارت ہے جس کا صرف میڈیکلی طور پہ نہیں بلکہ اسپرچولی بھی بڑا اس کا اثر ہے. اچھا. پہلے وقتوں کے جو طبیب ہوتے تھے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ نباز بھی ہوتے تھے، دیانتدار بھی ہوتے تھے، محب وطن بھی ہوتے تھے، اور مریضوں کے خیر خواہ بھی ہوتے تھے. آج کل کا ڈاکٹر ہے یا طبیب ہے، وہ ڈاکٹر طبیب کم اور ڈاکو زیادہ ہو چکا ہے. اس کی پہلی نظر مریض کی جیب پہ ہوتی ہے، اور وہ جب تک 10-20 ہزار کا نسخہ یا دوائیاں ٹیسٹ نہ لکھ دے تو وہ، حالانکہ اب جس مہنگائی کا دور ہے. اچھا، بات نبض کی ہو رہی تھی، ہم اسی کی طرف رہیں. نبض میں بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے اور یہ روحانی معاملہ ہے. ہم طبیب لوگ باوضو ہو کے بیٹھتے ہیں اور نبض کے ذریعے آپ بہت سے امراض. اچھا، نبض سے پہلے بھی ایک دنیا ہے، وہ ہے فزیکل اپیرنس، کہ جب ایک طبیب کے پاس مریض چل کے آ رہا ہوتا ہے تو 50% ڈائگنوز اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، اس کے بالوں میں، اس کی عمر کے لحاظ سے، اس کے مزاج میں، اس کی آنکھوں کی اندر اس کی رنگت میں، اس کی زبان جب ہم دیکھتے ہیں اس زبان کی رنگت میں، اور جب وہ بولتا ہے اگر اس کے اندر بولنے میں کچھ بلغمی طور پہ کوئی چیز اڑتی ہے، کیرا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو ہم وہیں پہ جج کر لیتے ہیں کہ مریض جو آ رہا ہے یہ صفراوی ہے، سوداوی ہے، بلغمی ہے یا دمی مزاج کا ہے. اور جب وہ بولتا ہے اس کے بولنے سے بھی ہم بہت کچھ ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر دیکھیں نبض ایک، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہم نبض کے اوپر نبض دے کے مریض کو دوائی لکھ دیتے ہیں. نبض ایک ٹول ہے، جس طرح کلینکل ٹولز ہیں، آپ بخار چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اسی طرح نبض اللہ پاک نے، حکمت نام ہے، عقل، شعور، دانائی، اور اللہ جس کو حکمت دے دے، قرآن میں بھی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دے دیا، خیر کثیر اس کو مل جاتی ہے، اور حکمت مانگنی پڑتی ہے. ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگ، آباء و اجداد، ہمارے جتنے بھی خاندانی ہمارے بزرگ ہیں، میرے والد محترم، میرے دادا، یہ لوگ تہجد میں اپنے مریضوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. جب مریض آتا تھا اور کوئی دوسرے شہر سے آیا تو پہلے اس کو کھانا کھلاتے تھے ہیں، اور کوئی مریض اگر پاکستان سے میں آیا، قریب سے آیا، اس کو پانی، چائے کا پوچھتے تھے. مجھے بتائیں وہ حکمت کا کیا لیول ہوگا. آج کل ڈاکٹر
آپ 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے چیک نہیں کرنا, ڈاکٹر کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. قوت برداشت ڈاکٹر یا حکیم کی تو قوت برداشت 0 پہ ہونی چاہیے. اچھا حکیم صاحب, بات ہم نے ڈاکٹرس کی کر دی, آپ لوگ ماشاء اللہ حکماء اور ڈاکٹرس آپس میں بنتی نہیں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف اگر کہیں پروگرام میں بھی بیٹھ جائیں ہم دیکھتے ہیں وہ جناب جو وہ تیر چل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی نیچا دکھانے کی کوشش کہ بچی میری جو حکمت ہے وہ بڑی آگے ہے, ڈاکٹر کہتا ہے میرا جو میڈیکل جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت آگے ہے. آپ لوگ دونوں ایک پیج پہ کیوں نہیں آتے؟ اور ایک اور اس کے ساتھ مجھ سے ایک سوال ہے کہ جدید دور ہے, آپ لوگ کیوں نہیں ٹیسٹ کے اوپر بلیو کرتے, یعنی کہ حکماء کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے, وہ اس چیز سے کیوں اس کو ڈینائی کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی طبیب بھائی دیکھیں, پہلی بات آپ نے کی کہ ڈاکٹر اور حکیم آپس میں کیوں لڑتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو کیوں نہیں. دو تلواریں ایک بیان میں تو ویسے سماعت. دیکھیں میرا تقریباً 15 سال کا یہ سوشل میڈیا کا کیریئر ہے, اس کے اندر میرا کوئی ایک پروگرام جو میں نے ڈاکٹرز کے خلاف بات کی ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہر حکیم تو عطا الرحمان نہیں ہے. جی میں آپ کو وہی عرض کروں, گورنمنٹ آف پاکستان نے 3 علاج ایسے ہیں جن کو اہل قرار دیا ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جن کو سرپرستی ملی ہے, جو اہل رکھتے ہیں علاج کرنے کی, جس کے اندر ایلوپیتھک, فرنگی طب, ہربل دیسی علاج اور تیسرا ہومیوپیتھی. کیا خوبصورت نام آپ نے لیا, فرنگی طب. جی وہ میں اس لیے کہ وہ اردو میں بھی تو بتانا ہے نا اس کو, فارسی میں, اور طب یونانی اور ہومیوپیتھک. اچھا ہومیوپیتھک کو میں اب مکسوپیتھی تو نہیں کہہ سکتا, لوگ ہمارے بہت سے دوست ہیں, لیکن ہومیوپیتھک ٹھیک ہے. اچھا ان تینوں علاج یہ مستند علاج. اچھا ہومیوپیتھی کو علاج نہیں مانتے؟ نہیں ہم اس کو بھی علاج مانتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہے, گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی. نہیں گورنمنٹ نے دی, آپ کے ہم کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمارے بہت سے ڈاکٹر بھی سن رہے ہوں گے اور ہومیوپیتھک والے بھی سن رہے ہوں گے. ڈاکٹر کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا, ان کا میکنزم اور ہمارا میکنزم ہربل کا تقریباً سیم ہے. ہم علاج بالضد کے تحت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور جو ہومیوپیتھک والے ہیں وہ علاج بالمثل کے تحت کرتے ہیں. دیکھیں وہ ہم نے جو کہ ہومیو پڑھی نہیں ہے, ان کا میکنزم, ان کا موڈ آف ایکشن وہ جانتے ہیں بہتر. لیکن ایلوپیتھک میں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ہومیوپیتھک کا نقصان بھی کوئی نہیں, فائدہ بھی کوئی نہیں, کہتے بس ٹھیک ہے اگر نقصان نہیں, فائدہ نہیں اور نقصان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات بتاؤں کہ میں ٹین ایج میں تھا تو میرے یہاں پہ موقع بن گئے تھے. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں, اور میں نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس دور میں دوائی لی تھی, تو یہ میرے سارے موقع ختم ہو گئے تھے. یہ بات نہیں ہے, ہر علاج میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے. ہم ایلوپیتھک کو بھی مانتے ہیں. ایلوپیتھک میں ہم کہتے ہیں کہ جو ایلوپیتھک ہے, فرنگی طب ہے, اس نے ترقی کی ہے. اس نے جو ترقی کی ہے وہ ترقی اس نے سرجری میں کی ہے. ہم لوگ چونکہ ہمیں سرجری کی اجازت نہیں تھی اور ہمیں سرجری کا وہ تھا بھی نہیں. اچھا پہلے زمانے میں جو حکمات تھے, کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں اور ایک سلسلہ تھا, وہاں پہ کسی کو زخم لگ جاتا کٹ تو وہ طبیب ہی تو کرتے تھے. بالکل چھوٹی موٹی, دیکھیں میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, بیچ میں جو ایک بہت بڑا گیپ آیا جہاں طبیب کو بالکل 0 لیول پہ آپ لے آئے ہیں. یہ تو اب طبیب کو آپ نے ایک لیول ایکولی لیول پہ لائے ہیں. آج سے آپ 10-15 سال کا جو پچھلا پیریڈ تھا, طبیب کو نہ گورنمنٹ کی پذیر آئی تھی, طبیب کو نہ کوئی بوٹینیکل گارڈن, نہ کوئی طبیہ کالجز کے اندر سہولیات تھیں. خود طبیب پڑھتا تھا, خود ہی طبیب بن کے وہ لوگوں کو اپنے تجربات شیئر کرتا تھا. آپ لوگوں پہ ایک اور الزام ہے بہت بڑا طبیبوں پہ, وہ یہ ہے کہ جتنے یہ طبی کالج ہیں طب کے, وہ کہتے ہیں جی بس داخلہ لینے کی دیر ہے اور نقل کے ذریعے جو ہے نا طبیب بن جاتے ہیں, اور وہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں الحفیظ الامان. کتنی صداقت ہے اس میں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نقل میٹرک میں بھی ہوتی ہے, ایف ایس سی میں بھی ہوتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسپوز نہیں ہوتی, اور اس کی ہم گارنٹی اس لیے نہیں دے سکتے کہ حکمت والے لوگ حکمت سے نقل کرتے ہیں. دیکھیں نقل کر لیں گے تو ان کی خیر ہے, نقل میں عقل ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ اب ایسا نہیں ہے. اب ہماری کونسل ہے ماشاءاللہ, اور کونسل کے ممبران بھی, اور جو وہ بھی آتے ہیں, اور باہر کے لوگ بھی آ کے ہم ایز این انسپیکشن وہ ہمارے چیک کرتے ہیں. اسلام آباد سے ٹیمیں آتی ہیں. یہ پہلے معاملات ہوتے ہوں گے, لیکن اب بہت دور چینج ہو گیا. دیکھیں اب ہماری حکمت وہ حکمت نہیں رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو دقیانوسی انداز میں جو حکمت کرتے تھے طبیب, نیور. ابھی آپ نے بات ٹیسٹوں کی ہے, الحمدللہ ہم نبض دیکھ کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اگر نبض میں کولیسٹرول آ رہا ہے تو آپ میری نبض پہ کہنے پہ دوائی نہ لیں, آپ لیپڈس پروفائل کروائیں. اگر میری نبض کے اندر, آپ کے جگر کے اندر حرارت آ رہی ہے, صفرا زیادہ آ رہا ہے, تو آپ LFT, ALT الکلائن فاسفیٹ کروائیں, AST کروائیں. اگر میری نبض شو کر رہی ہے کہ آپ کو آپ کے میادی بخار ہے, یا آنتوں کے اندر آپ کے کولائٹس کے ایشوز ہیں, یا جو بھی ہے, تو آپ ٹائیفائڈ ڈاٹ یا وڈال ٹیسٹ کروائیں. یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیلی کریں.
تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ طبیب جو بات کر رہا ہے. ہاں لیکن الحمدللہ جو فیملیز ہمارے سے ہربل ٹریٹمنٹ لیتی ہیں ان کا ہم پہ اتنا اعتقاد ہے کہ آج ان کے گھروں کے بچے شیرخوار بچے بھی وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. اور ہمارے پاس بڑی کامیاب دوائیاں ہیں. ٹونسلس کے حوالے سے ہمارے پاس طب میں بہت کامیاب دوائیاں ہیں, میدے کے حوالے سے بڑی کامیاب دوائیاں ہیں. اور میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, دیکھیں ڈاکٹروں کو بھی دل بڑا کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر حکمت کے اندر کچھ چیزوں کا کامیاب علاج ہے تو ایڈمٹ کریں. اچھا, میں یہ بات آج پروگرام میں ایز اے اگر آپ سے شیئر کروں, آپ 20 بات کے گواہ ہوں گے. لاہور کے نہیں, پنجاب کا بہت بڑے دل کے ڈاکٹر جو ہیں, بہت مشہور ڈاکٹر ہیں, تو وہ ایک دن میں 8 سے 10 بائی پاس کرتے ہیں. ان کی ریشو ہے کہ صبح فجر کے فوراً بعد ان کا آپریشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور 12-1 بجے تک کنڈیشن آپریشن کرنے ہیں, اور لوگ لائنوں میں لگے ہیں, مہینوں ٹائم لیتے ہیں ان سے. تو میرے بڑے اچھے دوست نے, میں ان سے ملنے گیا تو وہ جو ہے وہ ہربل ایک میڈیسن یوز کر رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہتے یار میں دل کے شریانوں کو جو نا کھولنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے, یہ ہمارے حکیم صاحب بڑے اچھے, تو میں ان کے پاس اسپیشلی جاتا ہوں بڑی دور, وہاں سے باٹلز بنوا کے لاتا ہوں, خود یہ استعمال کرتا ہوں. میں کہا سر کتنی بڑی زیادتی ہے کہ کہتے یار اس سے یہ ہے کہ بائی پاس کی طرف بندہ نہیں جاتا. میں کہا آپ وہاں ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ آپ کا بزنس ہے, آپ لوگوں کو لاکھ روپے لے کے لوگوں کو ڈیلی بائی پاس کرتے ہیں, خود آپ ہربل یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتے نہیں یار ہربل میں جو شفا رکھی نا اللہ نے, میں کہا پھر آپ لوگوں کو سچائی کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی کہ یہ ہمارا کانفلیکٹ تو ہے اس بات کو. میں آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بہت سارے ڈاکٹر یہ جو ہے نا اپنی فیملیز کو لے کے, آپ کبھی پروفیسرز کے پاس جاتے ہیں قبض کے لیے, اگر انہیں کوئی وہ اسبگول کا چھلکا ریکمنڈ کرتے ہیں, ان کے لکھا ہوتا ہے. اسی طرح فائبر میں روغن بادام, اولیوز, یہ چیزیں وہ بتاتے ہیں, وہ ہماری ہربل چیزیں ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز اگر آپ کوئی بھی پیتھی والا ڈاکٹر بتاتا ہے تو وہ خیر خواہی ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں کہ آج ہمارے طبیبوں میں کوئی طبیب اپنے پرسکرپشن کے اوپر اینٹی بایوٹک لکھ کے نہیں دیتا. کوئی طبیب پین کلر, اینٹی فنگس, اینٹی وائرل, ایلوپیتھک میں ہم لکھ کے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات حقیقت ہے. میں نے اپنی زندگی میں, پوری زندگی میں آج تک کسی اپنے طبیب کو پیشنٹ کو میں نے کبھی کوئی دوائی لکھ کے نہیں دی, نہ میں نے بتائی ہے. الحمدللہ جو ہمارے پاس ہربل کے اندر اللہ پاک نے بہترین چیزیں دی ہیں, ہم انہی سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. اور میں آپ ایک اور بات بتاؤں کہ اب آنے والا دور حکمت کا ہے. اب لوگوں نے دیکھ لیا, دیکھیں ڈینگی آیا, کرونا آیا, اور کون کون سے بیکٹیریا, وائرس آئے ہیں جس کے اندر ایلوپیتھک نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. کرونا کے اندر جن سروائیول انہی کا بہتر ہوا جنہوں نے طب کی ادویات کا سہارا لیا یا جنہوں نے پریونشن کی طرف آئے. اچھا حکیم صاحب, ایک بہت بڑا فقدان کہیں یا الزام کہیں کہ مخصوص چیزوں پر حکماں بڑے مشہور ہیں, اور ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز بھی انہی پہ وہ بناتے ہیں, اور اسی کانٹینٹ کو ایک تو وائرل ہونے کے لیے اور ساتھ جو ہے اس پہ جو ہے وہ پیسے کمانے کے لیے وہ مخصوص مردانہ کمزوری کو اپنا جو ہے نا وہ ہتھیار بنا کر اس کو بیچتے ہیں. کیا حکمت میں ایک یہی چیز رہ گئی ہے, اور اسی کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جبکہ حکمت تو بہت بڑا علم ہے؟ کیونکہ ہم ڈاکٹرس کو دیکھتے ہیں, وہ کارڈیالوجی کے ڈاکٹر دیکھیں, وہ ہارٹ ڈیزیز پہ بات کر رہا ہے, لیور پہ بات کر رہا ہے, وہ کڈنی پہ بات کر رہا ہے, اسٹامک پہ بات کر رہا ہے, تو وہ پین پہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مسلس کے بات کر رہا ہے. لیکن یہ حکماں جو ہیں وہ کوئی ایک صاحب ہیں ادھر کے اکاڑا سائڈ کے, وہ بھی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا نام جنہوں نے شہرت پائی, دانیہ شاہ, عامر لیاقت حسین مرحوم جو ہیں, ان کی دوسری بیوی غالباً تیسری جو بیوی تھی دانیہ شاہ, ان سے شادی کر کے پہلے انہوں نے شہرت کمائی, پھر حکیم لوہا پاڑ کے نام سے مشہور ہوئے. وہ منہ پھاڑ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ویسے بھی لوہا پاڑ ان کا لقب ہے, تو انہوں نے بھی اسی کام کو رکھا ہے. یہ ان کے بارے میں, موصوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور اس حکماں کے بارے میں جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی کو کانٹینٹ کو لگایا ہوا انہوں نے؟ دیکھیں ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سستی شہرت کے خاطر اپنے پیشے کو بیچ دیتے ہیں, اپنے پیشے کے ساتھ کھلوارا کھیلتے ہیں. اور یہ حکیم شہزاد صاحب ہو گئے یا جو دوسرے 3-4 حکیم آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, درختوں پہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں. یہ حکیموں کا پیشہ نہیں تھا, یہ حکیموں کی حرکات و سکنات نہیں تھی. وہ یقین کریں کہتے لگتا یہی وہ کسی اور چیز سے شفٹ ہوئے انسانوں میں. اصل میں یہی عرض کرنے لگا ہوں, دیکھیں ہماری کونسل نے جتنے بھی ایسے لوگ نام نہاد قسم کے ہیں ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے کہ اگر آپ لوگ بات نہیں, جی بالکل, حکیم جو شہزاد لوہا پاڑ کے نام سے معروف ہیں, ان کو بھی شو کاز نوٹس دیا ہے کہ اگر آپ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کر دیا جائے گا. یہ ہمارے جو صدر نیشنل کونسل فار طب ہیں حکیم احمد سلیمی صاحب,
انہوں نے شو کاز نوٹس آفیشیلی ان لوگوں کو بھیجا ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کے اوپر بھی ایک پالیسی بن جائے گی, چونکہ گورنمنٹ بھی ہمیں اس چیز کا کہتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو یہ چونکہ ہمارا نام خراب کریں, جو مستند لوگ ہیں طب کا نام خراب کریں. اور ابھی آپ نے بات کی کہ صرف سیکس کے علاوہ حکیموں کو دوسری چیزوں سے منسوب نہیں کیا جاتا. اور آپ امیجن کریں میرے دواخانے پہ آپ کوئی اشتہار نہیں دیکھیں گے, اور میرے دواخانے پہ زیادہ تر 90% لوگ عام جی آئی ٹی پیشنٹ آئیں گے, لیور کے پیشنٹ آئیں گے, شیر خل بچے آئیں گے. سلسلہ رکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ صحافیوں میں, سیاستدانوں میں, علماء میں مقبول ہیں, اور آپ کا ایک پڑھا لکھا انداز ہے. اور آپ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ باقی حکماء جو ہیں یہ مردانہ کمزوری سیکس سے باہر نکلتے ہی نہیں. سر بات یہ ہے, دیکھیں جو مردانہ کمزوری کا معاملہ ہے یہ حقیقت ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ قبل از وقت اپنے جوڑوں کو اویئرنیس نہیں کرتے. کل کو ازواجی زندگی میں بچوں نے جانا ہے جو بالکل جن کو پتہ ہی نہیں ہے, خواتین کے لیول پہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ان کو گائیڈ کرے, مردوں کے لیول پہ کوئی طبیب ان کو گائیڈ کرے کہ بیٹا ازواجی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے, اور اس کا یہ حکم ہے, یہ شرعی حکم ہے, اور یہ آپ نے معاملات کے ساتھ چلنا ہے. دیکھیں ازواجی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک نے جو ازواج والا معاملہ بنایا اس کا اصل مقصد تھا حصول اولاد. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کو تماش بینی کا ذریعہ بنا لیا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ایک مرد عورت اگر کوئی فزیکلی طور پہ یا کوئی کسی بیماری کی وجہ سے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے, وہ کسی طبیب ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر دو ڈرا بیک ہیں. آپ پڑھے لکھے طبقہ جو ڈاکٹر ہے, یہ ڈاکٹروں کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی پیشنٹ بلڈ پریشر کا ہے یا کوئی کولیسٹرول کی دوائی کھا رہا ہے جس میں بیٹا بلاکر ہے, خون کو پتلا کرنے والی دوائی کھا رہا ہے, تو وہ اپنے مریض کو بتائے کہ بھائی یہ دوائی ہے اور اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے جس سے امپوٹنسی ہو سکتی ہے. ہمارا ڈاکٹر نہیں بتاتا. اچھا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو ایک حکماء کی کشتہ جات ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کے کڈنیز بھی خراب ہوتی ہیں, جو کئی کیسز بھی سامنے آئے, اور لوگ کڈنیز بھی خراب ہو جاتی ہیں, اور لوگ جان سے بھی چلے جاتے ہیں کثیر تعداد میں لینے سے. اسی طرح ویگرا کا بھی استعمال کر کے لوگ یہ معاملہ تو. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو کشتہ سازی کا ماہر ہو اسی کو بنانے چاہیے. میرے والد صاحب نے وہ کشتہ بناتے تھے, پر مجھے نہیں سکھایا. انہوں نے کہا بیٹا اگر میں تمہیں کشتہ سکھا دوں گا تو تم حکمت سے ہٹ کے صرف کشتوں میں گھوم جاؤ گے. تو انہوں نے مجھے بنانا ہی نہیں سکھایا, حالانکہ وہ مستند طبیب کشتہ ساز تھے. انہوں نے کہا یہ میں نے تو محنت کر لی ہے, تم یہ کام نہیں کر سکتے. اور وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ کشتے ایسے میٹلز کے ہیں اگر وہ ذرا سے بھی گردوں میں ڈپازٹ ہو جائیں تو کڈنی اڑاتے ہیں. لیکن پھر یہی بات ہے کہ بہت سے ادارے ہمارے کشتے بنا رہے ہیں. کچھ گردے ہمارے کشتے بڑے سیف ہیں, جیسے فولاد کا کشتہ ہے, جیسے یہ ابرک سیاہ ہے, یہ لنگس کے لیے ہم دیتے ہیں. صدف ہے, یہ اس کا بنتا ہے کشتہ یہ. اور باقی جو آپ کے سونے کا کشتہ ہے اور میٹلز ہیں یہ خطرناک ہے. یہ شنگرف ہے, یہ سارے کشتے ایسے ہیں جو خطرناک ہیں. ہم خود بھی اس کو ریکمنڈ نہیں کرتے, ہم لوگوں اپنے طباء کو بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں پاکستان میں بڑھتی ہوئی طلاق کی ریشو نوجوانوں میں خاص طور پہ کہ لو میرج کی ایک بہت زیادہ کثرت ہے, اور اس لو میرج میں ہم دیکھتے ہیں 3 سے 4 میں بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. بڑی ہی کوئی لانگ سروس چل جائے تو 1 سال, تو اس کے بعد ہی طلاق ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر بڑھتی ہوئی طلاق کی ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی آپ بات کر رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہے, یا عدم برداشت ہے, یا تربیت کا فقدان ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے جوڑے ایسے آتے ہیں جو ہم ان سے جب پوچھتے ہیں نا کہ جی میری مسز جو ہے وہ 6 ماہ سے 8 ماہ سے اپنی بیگم کے گھر ہیں, اپنی والدہ کے گھر ہیں, تو اب وہ علاج کروانے آئے ہوتے ہیں اپنا. میں ان سے جب سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی وائف نے آپ کو بلیم دیا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ازواجی زندگی گزار سکیں؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بہت سے کیسز میں. تو انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب میری وائف نے کبھی بلیم نہیں دیا. دیکھیں یہ ہے طلاق کی اصل وجہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم, جو میری رائے ہے. ہر بندے کی اپنی رائے ہے, ہر بندہ اپنی اسکول آف تھاٹ سے رائے دیتا ہے, بٹ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام کے برخلاف ہے. عرب کے اندر آج بھی بچے کی شادی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ بھائی جا, یہ آلو کا بھاؤ ہے, یہ آٹے کا بھاؤ ہے, تو جان تیری بیوی جانے, تو گھر چلا. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ
دلہن کو بیاہ کے پہلے وہی ساس بڑے ذوق و شوق سے کہ میں اس کو جو ہے نا اپنی میرے لیے آنکھوں کی میری ٹھنڈوں میری بیٹی کی جگہ ہے، اور وہ لڑکا جو شادی سے پہلے اپنی مسز سے کنورسیشن کرتا ہے اور اس کو بہت سبز باغ دکھاتا ہے، تو میرے لیے وہ ہے، میرے لیے وہ یہ ہے، اور جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی کنورسیشن بھی چینج ہو جاتی ہے. اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، عورتوں کا بھی قصور ہے، مردوں کا بھی قصور ہے. دوسری جو آپ نے بات کی عدم جو برداشت، قوت برداشت ہم سب کی زیرو پہ آ چکی ہے، اور اس کے پیچھے ہماری بیماری کیا، اعصاب کمزور. جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو آپ کی قوت برداشت زیرو پہ چل جاتی ہے، وہاں پہ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور مین مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے جب آپ نکل جائیں گے تو ہوتا کیا ہے، دائیں بائیں کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو لڑاتے ہیں، دائیں بائیں کے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان میں نفاق ڈلواتے ہیں. اور اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ نکاح ہے، اور اللہ پاک کا سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے. تو یہ میں بچیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا، وہ ہماری بڑی اچھی کینکر ہیں، بڑی اچھی، اور ماشاء اللہ اللہ نے بڑی شہرت ان کو دی ہے، بڑا اللہ نے علم دی ہے. وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ شوہر کے لیے عورت کو جو ہے وہ طوائف بھی بن جانا چاہیے. ڈاکٹر نبیہ ہماری ایک ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ہم تو بات کریں گے شریعت کے نقطہ نظر سے کہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کھیتی ہے، عورت ایک کھیتی ہے. اس کی مثال ہے، اس کا میں ایک مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس کو آپ جیسے مرضی جو ہے نا آپ اس کو استعمال کریں، جیسے مرضی اس کے ساتھ برتاؤ رکھیں، لیکن وہ برتاؤ احسن طریقے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور آپ ان کے ساتھ شادی کے بعد دوڑ لگاتے تھے. آج ہم اپنی بیگمات کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیگمات کو طنز دیتے ہیں. اگر وہ اسلام نے آزادی دی ہے، تو اسلام نے آپ اپنی بیوی کو اپنا دوست بنا کے رکھیں. آپ باہر دوست نہ رکھیں، آپ اپنی بیوی کو دوست بھی بنائیں، اپنی بیوی بھی بنائیں، اپنا اس کو خیر خواہ بھی بنائیں، تو یقین کریں وہ آپ پہ جان نشان. اچھا حکیم صاحب، آپ نے سیاستدانوں کے نبض چیک کی، آپ نے صحافیوں کی شوبز کے لوگوں کی، کس کی نبض آپ کو سب سے بہترین لگی؟ دیکھیں، مجھے آپ نے سوال بڑا ایک بالکل ڈفرینٹ کیا ہے. نبض کس حوالے سے بہترین لگی؟ یعنی کہ ایکوریسی کے ساتھ جو آپ حکیم کہتے ہیں کہ یہ بہترین صحت مند نبض ہے، یار کمال اس بندی کی صحت، اس کی فزیک، اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، اس طرح کی. دیکھیں، میں نے نبض دو بزرگوں کی نبض میں نے اچھی پائی ہے. آپ نے سیاستدانوں کا نام لیا ہے. ایک بار نبض مجھے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا سراج الحق صاحب کی. اچھا، الحمدللہ وہ تقوی والی نبض تھی، اور وہ شریعت کے عین مطابق، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبیب بدپریزی کرتے ہوں گے، سراج الحق صاحب آج بھی اسی طرح سمارٹ ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صحت اور عافیت دے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کی نبض، وہ بڑی روحانی نبض تھی. یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی روحانی نبض تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میں نے ایک بار شرف حاصل ہوا ہے مجھے چیک کرنے کا، اور اللہ پاک نے ان کی نبض میں بھی بڑی روحانیت دی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں لیکن وہ سمارٹ نہیں ہے. سر دیکھیں، ہر موٹاپا بھی صحت کے لیے برا نہیں ہوتا. کچھ جینیٹک جو موٹاپے ہوتے ہیں نا، جو خاندانی موروثیت میں ہیں، وہ موٹاپوں میں کولیسٹرول. اب دیکھیں، مثال دیتا ہوں، بہت سے موٹے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے. تو جینیٹکلی جو خاندانی موروثی موٹاپا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا نقصان اتنا نہیں ہوتا. جو لوگ پتلے ہوتے ہیں اور پھر وہ موٹے ہو جاتے ہیں. اور شوبز کے لوگوں میں آپ نے کس کی نبض اچھی پائی؟ آپ مجھے لائن چینج ہو رہی ہے ہماری شوبز میں. اب بس بہت سے لوگوں کی نبض دیکھی میں نے شوبز میں، کیا بتائیں آپ کو؟ نہیں، کوئی بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں. نہیں، اس کو مجھے لاجواب رہنے دیں. اچھا، سہیل احمد صاحب کی دیکھی کبھی نبض؟ نہیں، سہیل احمد صاحب، سہیل ورائی صاحب کی، سہیل احمد صاحب، سہیل ورائی صاحب کی. سہیل ورائی صاحب کی بالکل نبض نہیں دیکھی. اور بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں، ان کے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ریکمینڈ بھی کیا تھا. بلکہ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے چلیں گے ان کو دیکھ. فضا علی کی نبض آپ؟ بالکل، فضا علی جو اینکر ہیں ان کی نبض ہم نے دیکھی. جی اچھا، تو ان کی نبض ٹھیک لگی آپ کو؟ جی. وہ آپ کی پیشنٹ ہے نا؟ دیکھیں، یہ ایک پرسنل سوال ہے. نہیں، میں کوئی اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جب سے وہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کی پیشنٹ ہیں، چیزیں وغیرہ چل رہی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اتنا فاسٹ سلسلہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے آج کے خبروں میں بہت زیادہ ہیں. نہیں، وہ آپ کی بات بالکل بجائے ہے. دیکھیں، یہ ہمارے لیے ہماری جتنی بھی اینکرز ہیں، اور دیکھیں ہم جتنے بھی پروگراموں میں بیٹھتے ہیں باوضو بیٹھتے ہیں. اور وہ جو مس فضا علی نے نبض چیک کروائی تھی، وہ پروگرام کے درمیان میں ہی، پروگرام چل رہا تھا تو انہوں نے مجھے نبض چیک کروائی. اور میں نے، حالانکہ نبض کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، نہ نبض سکون سے دیکھی جاتی ہے،
اور نبض خالی پیٹ دیکھی جاتی ہے، اور نبض کے کچھ ایس او پیز ہیں کہ نہ طبیب چل کے آ رہا ہو نہ مریض چل کے آ رہا ہو، نہ طبیب کے ہاتھ گیلے ہوں نہ مریض کے ہاتھ گیلے ہوں، نہ طبیب سفر کر کے آ رہا ہو نہ مریض سفر کر کے آ رہا ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل کا ہو پیدل کا ہو. تو یہ ایس او پیز ہیں. لیکن یہ ہمارے یہاں عجیب سا معاملہ ہے، ہم لوگ رات کو کہیں کھانے پہ گئے ہیں، کھانا بھی لوگ کھا رہے ہیں، نبض بھی چیک کروا رہے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں. اسی طرح نبض اگر آپ صبح نہار منہ چیک کروائیں گے نا تو وہ بہترین ایکوریسی دیتی ہے. حکیم صاحب، پتہ کیسے چلتا ہے کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے؟ تو کون سے سمٹمز ہیں کہ اس کو اویئرنیس یا الارم ریڈ لائن ہو جائے کہ بھائی ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، وہ اپنی کیئر کرے، بیفور ڈیزیز ٹریٹمنٹ لے لے، حکمہ کے پاس چلا جائے؟ آپ ایز اے حکیم اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی طیبی بھائی دیکھیں، ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے آپ کے جو 2-3 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے جو باڈی میں علامات شو ہوتی ہیں نا، اس میں سانس پھولنا پہلی چیز ہے. سانس پھولنا. دوسرے نمبر پہ آپ جیسے ہی کھانا کھا کے چلتے ہیں نا تو آپ کی یہ سینے میں تناؤ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی انجائنا کیس میں اسپیسیفکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا کے چلتے ہیں نا تو آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ نا تناؤ آ رہا ہے. نمبر 2. نمبر 3 سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے بھاری بوجھل تھوڑا سا کھانا اوور ایٹنگ کر لیا یا تھوڑا لیٹ کھا لیا یا ثقیل چیزیں کھا لیں کوئی ایسی، تو اس صورت میں آپ کے یہاں پہ درد اور یہ پورے بازو میں اور پیچھے شولڈر میں پین آنا شروع ہو جائے گی. اچھا یہ بھی ہے کہ سم ٹائم جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا اس میں ہارٹ اٹیک بیک لوب سے ہوتا ہے، جو پتہ بھی نہیں لگتا، خاموش قاتل ہے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. لیکن میں پھر یہ بات بتاؤں کہ ہارٹ اٹیک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک دن میں، دیکھیں ہم اپنے آپ کو دل کا مریض اس دن سمجھتے ہیں جس دن ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جبکہ آپ پچھلے 6 سال سے دل کے مریض ہیں. دیکھیں ہر شخص کا، آپ ہیں، میں ہوں، یہ بھائی بیٹھے ہوئے، کیمرہ مین بیٹھے ہوئے، ان تمام لوگوں کے دل کسی کا 20% صحیح چل رہا ہے، کسی کا 40% چل رہا ہے، کسی کا 60% چل رہا ہے. لیکن جہاں پہ ٹریفک سٹک ہو جائے گی، جہاں پہ بلاکیج آ جائے گی، انجماد ہو جائے گا، وہاں ہارٹ اٹیک ہوگا، اور اس دن پتہ لگے گا میں دل کا مریض ہوں. لیکن آپ پچھلے 6 سال 10 سال سے دل کے مریض بنے ہوئے ہیں، لیکن ایمرجنسی یا ایکیوٹ اٹیک جس دن ہوتا ہے ہم اس دن سے تصور کرتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو واک ہے نا، واک وہ مریضوں کے لیے ہم نے مختص کر دی ہے. صحت مند آدمی کے لیے حفظ ما تقدم، دل کا دورہ پڑنے سے اور بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، ایک صحت مند کے لیے واک ضروری ہے. ہارٹ پیشنٹ واک کر سکتا ہے؟ جی بالکل. ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ کو اپنے واک نہیں کرنی. نہیں، ہارٹ پیشنٹ چہل قدمی بھی کر سکتا ہے، واک بھی کر سکتا ہے. ہارٹ پیشنٹ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کھانا کھایا وہیں ٹی وی دیکھا وہیں بیٹھ گیا، وہ جلدی بیمار ہوگا. ہارٹ پیشنٹ کے لیے واک بہت ضروری ہے، لیکن بھاگنا نہیں ہے، اس نے گریجولی اس نے واک کرنی ہے. اچھا، کڈنی کا ایک ایسا معاملہ ہے پاکستان میں، بہت سارے ہمارے آرٹسٹ جو ہے وہ کڈنی کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. یہاں پہ علاج گو کہ اس طرح نہیں ہے، اور ڈائلسس ایک مہنگا ترین معاملہ ہے، اور ڈائلسس سے لوگ بہت کم ہی واپس آتے ہیں، جو میرا ایک مشاہدہ ہے. تو طب کے اندر گردے جن کے خراب ہو رہے ہوں یا خراب ہو چکے ہوں، وہ کیا ٹوٹکا استعمال کریں کہ ان کے گردے صحت مند رہیں اور وہ صحت مند زندگی کی طرف لوٹیں؟ جی بالکل. دیکھیں ڈائلسس کی آپ نے بات کی، ڈائلسس پہلی بات یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، مینجمنٹ ہے. یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے، اور میں اپنے تمام جو کڈنی کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو صحیح بات بتائیں. سر ڈائلسس کیا ہے؟ ڈائلسس یہ ہے کہ آپ کو 6 ماہ ملتے ہیں کہ آپ نے گردہ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، اپنے کسی عزیز کو، بھائی بہن کو ڈھونڈ لیں، پیسوں کا انتظام کر لیں تاکہ آپ کا وہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں ڈائلسس کو ٹریٹمنٹ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں سکسیس ریشو کیا ہے جی؟ ایک وقت میں جا کے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. ڈائلسس سال 2 علاج نہیں ہے. ڈائلسس کوئی علاج نہیں ہے. اچھا طب کے اندر الحمدللہ آج بھی ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو آپ کا کریٹن یوریا اگر مارجنل ہے، میں مارجنل لفظ بول رہا ہوں کہ قابل علاج ہے. اگر تو تجاوز کر گیا پھر ڈائلسس پہ جانا ہی اس نے. لیکن اگر وہ قابل علاج ہے، یعنی 3-4 سے نیچے ہے، اور وہ تقریباً جو یوریا ہے کریٹنن وہ جو ہے تقریباً 70 سے بھی نیچے ہے، ابھی 100 سے تجاوز نہیں کیا، تو طب کے اندر بہت سی ادویات ہیں جو اس کو بہت تیزی سے بہتر کر سکتے ہیں. اور ان ادویات میں آپ کو بتاؤں کہ پیپل کا جو درخت ہے اس کے پتے، اس کی چھال بھی اس میں معاون ہے، نیم کے پتے اس میں بڑے معاون ہیں. اور ہمارے پاس کچھ ایسے بیج ہیں جیسے کدو کے بیج ہیں، جیسے آپ کے یہ
کاسنی ہے, گوکھرو ہے, یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جن کا جوشاندہ پینے سے آپ کے گردوں کی جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے وہ ماشاءاللہ مصفی ہوتا ہے, اور آپ کا گردے جو ہیں وہ ردی مادوں کو خارج کرتے رہتے ہیں. گرمی کی شدت پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ریکارڈ ٹوٹ گیا گرمی کا, اور اس بار تو ہر بندہ ہی پریشان ہے, بچے خاص طور بچے اس کا بہت شکار ہو رہے ہیں. مشروبات کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ کون سے مشروبات جو گھر میں بنا سکیں اور ان کے لیے صحت افزا ہوں, کیونکہ باہر سے کیمیکل سے ملے مشروبات ہوتے ہیں, تو اس پہ کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز ہمارے پرانے بزرگ جو ہے نا, جیسے ہی گرمی اور یہ جو لو چلنے کا موسم آتا ہے, اس کے اندر نا انبیاں لے لیں. اچھا, انبیوں کو آپ تھوڑا سا ابال لیں, پھر اس کا اوپر سے چھلکا اتار کے, اور پھر اس کو آپ جو ہے نا ہلکے تھوڑا سا پانی ڈال کے ابال لیں, تو اس کی گٹھک الگ کر دیں, اس کا گودا رہ جائے گا. جتنا وہ گودا ہے اتنا اس میں تقریباً اس کا ہاف جو ہے نا شکر ملا کے نا اس کو گرائنڈ کر لیں, اور وہ جوس پلا لیں. آپ یقین کریں, آپ جتنا مرضی گرمی میں پھریں آپ کو لو نہیں لگے گی, آپ کو گرمی نہیں لگے گی. دیکھیں کئی لوگ ایسے ہمارے پاس فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے. جی آپ تازہ تازہ پئیں. اچھا, مسالہ یہ روز نہ پئیں, آپ 10-12 دنوں بعد اس کو بنا کے بچوں کو پلائیں, خود پی لیں, پورے گھر کو پلا دیں. اور یہ لازم کریں, یہ تمام لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں, لو لگنے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے, ہیٹ سٹروک کے لیے, یہ دنیا کا تیر بہادر نسخہ ہے کہ کچی انبیاں لے لیں, ان کو آپ ابالیں, اس کا چھلکا اتار کے پھر اس کی گٹک کو بھی سائڈ پہ کر لیں. اس کا گودا, یعنی اگر 1 کلو گودا ہے تو آدھا کلو اس میں آپ شکر ملا کے اس کو گرائنڈ کر لیں, اور وہ آپ اپنے بچوں کو پلائیں. یہ گرمی کا دور ہے. اور دوسرا مشروبات میں آپ نے بات کی, املی آلو بخارے کا شربت بہترین چیز ہے. شربت سندل, اور ایک ہمارا طب کے اندر بزوری کا شربت ہے, یہ آپ کے جگر کے لیے ریفریجرنٹ رکھتا ہے, گردوں کے لیے پیشاب آور ہے, اور آپ کو ہیٹ اسٹروک سے بچاتا ہے. تو یہ تمام مشروبات کا استعمال آپ وقتاً فوقتاً کریں گے تو گرمی کی شدت سے آپ بچ جائیں گے. اچھا, یہ اسکن کے حوالے سے ہماری خواتین خاص طور پہ اپنا خیال کرتی ہیں, اسکن کے حوالے سے کوئی ٹوٹکا دیں جو اسکن گلو رہے اسکن پر, خاص طور مردوں کا. دیکھیں انہوں نے بائک پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے چیزیں, اس کے مردوں کے لیے بھی کوئی بتائیں اسکن کے لیے کیا وہ یوز کریں, کیا ایسا ان کے لیے کوئی ٹوٹکا جو جن کی اسکن کی بہتر ہو جائے؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں ہربل کے اندر, ہم لوگ گھروں میں بھی بناتے ہیں. سب سے پہلے تو کچا دودھ روئی کے ساتھ یا وہ ویٹ ٹیشو کے ساتھ آپ لے کے نا کچے دودھ کو, تو آپ اس کی کلینزنگ کریں, آپ کی پوری میل اترے گی. نمبر 1. نمبر 2, کلائمیٹک چینجنگ میں اکثر یہ گلاب اور گلیسرین اور لیمو کا رکھ, لیکن لیمو بہت کم ڈالنا ہے گرمیوں میں, 1 آدھ قطرہ. اس کو آپ رات کو اپنے اسکن پہ لگا سکتے ہیں, اس سے آپ کی پگمنٹیشن, آپ کی ڈرائنس, خشکی زائل ہو جائے گی. اور ایک نسخہ میں آپ کو اور بتاتا چلوں, بڑا بہترین ہے. ملتانی مٹی 1 تولہ لے لیں, اور کینو کے چھلکے جب سیزن ہوتا ہے نا تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں گھر پہ سکھا کے, اس کا پاؤڈر 1 چمچ, اور بیسن 1 چمچ. اس کو آپ دہی کے اندر ملا کے راس ہوتے ہوئے ہلکا سا کلینزنگ کر لیں, اس کا مساج کر لیں, اس کے بعد آپ اس منہ دھو لیں. تو یہ طب کے اندر سکن کو گلو کرنے کے لیے اور پگمنٹیشن کے لیے اور نشانات کے لیے. دیکھیں جس کا رنگ کالا ہے وہ گورا نہیں ہو جائے گا, پر اس کے جو نشانات چہرے پہ ہیں, اس کی جو ٹون ڈسٹرب ہے, ڈبل ٹون آ رہی ہے, جب وہ نارمل ہو جائے گی تو سکن گلو بھی کرے گی اور واضح بھی نظر آئے گی. اچھا, آپ نے گورے رنگ کی بات کی تو ایک بہت زیادہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں احساس کمتری کے شکار ہیں لوگ, اور لوگ وائٹنگ انجیکشن کی طرف جاتے ہیں. وائٹنگ انجیکشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سر, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا, یہاں ہمارا جو قومی رنگ ہے نا وہ گندمی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ساؤتھ افریقہ میں بلیک لوگ ہیں, اور یورپین کنٹریز میں, فرانس میں وائٹ لوگ ہیں. تو ہمارا رنگ گندمی رنگ ہے, قومی رنگ. ہم لوگ حساس کمزوری کا شکار رہتے ہیں, اور یہ مختلف ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, انجیکشن لگوا رہے ہیں. دیکھیں میں اس کے حق میں نہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سکن ہے, ہاں کیئر کریں, آپ اپنے رنگ کو صاف رکھ سکتے ہیں ڈائٹ کے ذریعے. آپ جوسز پئیں, آپ فائبر لیں, آپ صبح کی سیر کریں, آپ رات کی نیند پوری لیں. تو ان تمام چیزوں سے آپ کی رنگت پہ بھی فرق آتا ہے اور آپ کی ہیلتھ میں بھی فرق آتا ہے. لیکن جو وائٹننگ ہے اس کے اندر
ڈاکٹرز ہی بہتر بتائیں گے. ہمارے بہت سے ڈاکٹرز یہ کام کر رہے ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیف سائڈ ٹریٹمنٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالوں کی جو پیون کاری ہو رہی ہے, یا اسکن کے اندر جو پیون کاری ہو رہی ہے, کئی جگہ سے اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے آپریشن ہو رہے ہیں, تو یہ وہ غیر فطری چیزیں ہیں جس کا جو کسی نہ کسی اینڈ پہ ان کا سائڈ افیکٹ ہے. بالکل. اچھا, ویٹ لاس کے حوالے سے, وزن کی کمی کے بارے میں ہر بندہ فکر مند ہے کہ میں اسمارٹ نظر آؤں, اور تو وہ اس حوالے سے کوئی ٹوٹکا دیں گے. بڑا ہوا پیٹ کم کرنا ہو اگر کسی نے جلدی سے, تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا دیں ذرا کچھ. دیکھیں سر, اس میں موٹاپا انٹرنیشنلی 14 ریزن ہے. ٹھیک ہے. ہم بچیوں میں ڈفرینٹ موٹاپوں کی ریزن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک موٹاپا ہوتا ہے جو پلاسٹک فیٹس ہوتی ہے, جو آپ واک کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے فیمیلز کے اندر اگر گائنیز کے ایشوز ہیں تو ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے. کانسٹیپیشن کا ایشو ہے میلز میں, اس کو قبض کو رفع کرنا ہے. سم ٹائم آپ کو ڈپریشن انزائٹی کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کو لیور فیٹی ہے, میٹابولزم کی وجہ سے اوبیسٹی ہوتی ہے. سم ٹائم آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک میں بے اعتدالی ہے, کھایا پیا بیٹھ گئے, لائف اسٹائل سیڈنٹری ہے, اس کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہ کوئی ویٹ لاس کے لیے کوئی ایسی چیز, تو ہمارے پاس ایک پاؤڈر ہے جس کے اندر ہے لاکھ دانہ, زیرہ سفید اور سنا مکی. ٹھیک ہے جی, لاکھ دانہ, زیرہ سفید اور سنا مکی. اچھا, اس میں کلونجی بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ چاروں چیزیں جو زیرہ سفید آپ لے لیں 1 پاؤ, لاکھ دانہ لے لیں آپ آدھا پاؤ. ٹھیک ہے جی. اور سنا مکی آپ نے لینی ہے آدھی شٹانگ, اور جو کلونجی ہے وہ آپ نے 2.5 تولہ لے لینی, وہ بھی آپ نے 2.5 تولہ لے لینی. ٹھیک ہے جی, وہ بھی آدھی شٹانگ لے لینی, سمجھ لیں 2.5 تولہ 5 تولہ کا ایک شٹانگ ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ نے یہ آپ ایک صفو بنا لیں. آپ یقین کریں, اس کو آپ صبح شام, جو ٹین ایج کے لوگ ہیں ½ ٹی اسپون, اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں وہ 1 ٹی اسپون لیں. اس سے آپ کی جتنی ایکسیس فیٹس ہیں, اور اس میں بہت سی ریزن بھی کور ہوں گی. مثال کے طور پہ کانسٹیپیشن بھی ریلیف ہوگی اس سے, اور دوسرے نمبر پہ جگر کا فیٹی پن ہے ڈیو ٹو لیور فیٹی, اگر آپ کے اندر اوبیسٹی وہ بھی ٹھیک ہوگا. تیسرے نمبر پہ اینٹی ڈپریشن پراپرٹیز بھی رکھتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ پورا میٹابولزم آپ کا, کھانے پینے میں اگر آپ کی بد پیزی ہو گئی ہے, جی آئی ٹی سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہے, اس کو یہ ریکٹیفائی کرے گی. تو جتنی آپ کی ایکسیس فیٹ ہے وہ میلٹ ہوگی. لیکن اس کے لیے یہ خالی دوائی اثر نہیں کرے گی, آپ کو اپنی ڈائٹ پہ نان, کلچا, پراٹھا, بیکری, جنک فوڈ کو چھوڑنا پڑے گا, اور آپ کو اپنی ایکسرسائز کمپلسری کرنی پڑے گی. جنک فوڈ کی بات کی, بچوں میں بڑھتا ہوا جنک فوڈ کا رجحان ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 2 سال کا بچہ بھی جس کو پیزا شوق سے کھلایا جا رہا ہے, برگر, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بہت خطرناک پوزیشن ہے. آج ہمارا بچہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھاگتا ہے, وہ ٹانگوں میں درد کی کمپلین کرتا ہے. تو یہ جنک فوڈ, فروزن فوڈ, یہ برگر, پیزے, شاورمے, ان کے اندر دیکھیں سارا فروزن ہے. چکن بھی فروزن ہے, مایونیز, کیچپ, مختلف قسم کی جو اس میں وہ ڈلتی ہیں چٹنی, مایونیز, سوسز جو ہیں وہ بھی خطرناک ہیں. میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آنے والے وقت میں اپنے بچے کو بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس بچے کو مہینے میں 1 آدھ دن ہوٹلنگ کروائیں, باقی سارا شیڈول آپ گھر میں بنائیں. اصل میں اس میں صرف بچوں کا قصور نہیں ہے, ہمارے والدین کا بھی قصور ہے. پہلی مائیں ہماری فکر کرتی تھیں اور ہر چیز بنا کے دیتی تھیں. آج کی ماں بچوں کو 100 کا نوٹ پکڑا دیتی ہے, 500 کا نوٹ پکڑا دیتی ہے. وہ بچہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے چپس لینا ہے, ساتھ بوتل پینی ہے, ساتھ میں نے سلانٹی کھانی ہے, تو وہ اس کا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے. جاتے تھے کیٹو ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ کیٹو ڈائٹ کے حوالے سے ہر بندہ ہی, ہم شوبز کے لوگ ہوں یا کوئی بھی, ہر بندہ اس پہ لگ گیا کہ جی ہم نے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے اور 6 گھنٹے ہم نے کھانا کھانا ہے. تو یہ جو کیٹو ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, کیٹو ڈائٹ کا کانسیپٹ کسی سلیکٹیو پیشنٹس میں, دیکھیں ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہے. ایک بندے کا جگر فیٹی ہے, وہ کیٹو ڈائٹ کیسے کرے گا؟ وہ خالی پروٹین کے ساتھ اور ایکسیس پروٹین کے ساتھ زیادہ رہے گا تو اس کا تو فیٹی لیور ہوگا. تو میں اس بحیثیت مجموعی کیٹو ڈائٹ کو پسند نہیں کرتا. ہاں, اگر آپ لوگوں نے بحیثیت مجموعی کوئی عمل کرنا ہے تو آپ گندم کو چھوڑ دیں. گندم بھی آپ کی باڈی میں بہت زیادہ اوبیسٹی کرتی ہے. گندم کی جگہ آپ روزے رکھ لیں, مکئی کا آٹا, بہت سی چیزیں ہیں. ہاں, وہ جو آپ روزوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, پوری دنیا میں ہے, یہ بہت ضروری ہے.
آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں آتے. اور پھر اگر ہم روزہ رکھ بھی لیں تو رمضان میں آپ دیکھ لیں ہمارے دسترخوان کا کیا حال ہوتا ہے. ہم دسترخوان کو بتاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. ہاں تو پھر چکنائی اور جتنی فرائڈ چیزیں ہیں وہ ہمارے دسترخوان کی زینت ہوتی ہیں اور وہاں سے ہمارا وزن بھی نہیں کم ہوتا. تو یہ کہ یہ جو فاسٹنگ ہے نا یہ بہت بڑی ایک سنت سے جتنا دور ہوں گے اتنا ڈسٹرب ہوں گے. ایبسولوٹلی ہمیں اپنی زندگی کو احکامات نبوی کے عین مطابق جب ہم گزاریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ہماری عبادات بھی اچھی ہوگی. حکیم صاحب دیکھتے اس طرح ہم نے بات کی ہے مختلف بیماریوں کے بارے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر ڈائبٹیز ایک ایسا مرض پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. تو یہ اس کا علاج حکماء اس کے پرہیز کے اعتبار سے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کریں تو ڈائبٹیز نہیں ہوگی, اگر ہو گئی ہے تو وہ کنٹرولڈ ڈائبٹیز رہے گی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پری ڈائبٹیز سے بیک پہ آ گئے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایکیوٹ ڈائبٹیز میں ٹائپ 1 2 دونوں. اچھا ٹائپ 1 میں چونکہ آپ جینیٹکلی آپ کے اندر بیٹا بلاکر جو آپ کا یہ پینکریاز کے بیٹا سیل ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے تو وہ اس میں تو انسولین کمپلسری ہے. پر ٹائپ 2 جو ہے نا اس کے اندر ٹریٹیبل ہے اور طب کے اندر کامیاب چیزیں موجود ہیں. دیکھیں واک اس میں کی جائے اور اس میں گندم کم کر دی جائے اور میٹھے کا بھی استعمال کم کیا جائے. ہمارے یہاں دیکھیں شوگر کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ شوگر کا تعلق سٹریس کے ساتھ, برین کے سٹریس کے ساتھ. آپ اپنی زندگی کو جو ہے نا جو اللہ پاک کے معاملات ہیں اللہ پاک کی چیزیں ہم نے وہ بھی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی. بچوں کی شادیوں کے معاملات ہیں, رزق کے معاملے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو ہم اتنی فکر کرتے ہیں, اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بیمار کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرا کھایا پیا بیٹھ گئے, یہ بھی ایک وجہ ہے شوگر کی. اچھا شوگر کے اندر جو بھی شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ عرق کے گلاب کا استعمال, آدھا کپ عرق کے گلاب صبح آدھا کپ شام, کوئی بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آپ. لیکن ہم آپ کو پوری دنیا میں شوگر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے, مینجمنٹ ہے. یہ بھی بتا دوں مینجمنٹ ہے پوری دنیا میں. اچھا میں نے جو ہربل میں بات کی ہے وہ میں نے پری ڈائبٹیز کی ہے. اگر سویر اگر آپ کا HbA1c بہت اوپر چلا گیا ہے تو پھر آپ انسولین پہ آئیں, اور انسولین بہترین چیز ہے. دیکھیں شوگر اتنی خطرناک نہیں ہے. شوگر ہونے کے بعد جو 3 آرگن آپ کے نا مین وائٹل آرگن, دماغ, دل اور گردے, یہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کے لیے انسولین بہت ضروری ہے. دیکھیں ایلوپیتھک انسولین ریکمینڈ کرتا ہے نا, میں بحیثیت طبیب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کی شوگر HbA1c 10-11 پہ چلی گئی ہے اور آپ کی فاسٹنگ رینڈم میں جو ہے نا 200-250 سے لے کے 300-400 تک جا رہی ہے تو اٹس مین آپ کو امیجیٹ انسولین پہ آ جائے. اور انسولین لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, انسولین الٹرنیٹیو انسولین ہے. انسولین الٹرنیٹیو انسولین ہے جو آپ کی کمپنسیٹ کرتی ہے, تو وہاں آپ کا آرگن سیکیور ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. حکیم صاحب ساتھ ہم دیکھتے ہیں پسینے کی کئی لوگوں میں دیکھتے ہیں اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے, اور دفاتر میں سوشل سرکل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ جتنا مرضی کر لیں لیکن یہ ان کا مسئلہ رہتا ہے. تو ایز اے طبیب آپ کو ٹوٹکا ان لوگوں کو جو دفتر میں کام کرتے ہیں ان کا آنا جانا ہے تو وہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, پسینے میں جو بہت سمیل آتی ہے نا تو اس میں یہ جگر کا بھی عارضہ ہوتا ہے اور معدے کی خرابی بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس نا 3 چیزیں ترفلا کے طور پہ حلیلا, بلیلا, آملہ, اس کا پاؤڈر, یہ بالوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے, مصفی خون بھی ہے, اور آپ کی جو اسمیل آتی ہے, اور اس کو بھی ہم عرق گلاب سے دیتے ہیں لوگوں کو. آدھا کپ عرق گلاب, آدھا کپ پانی, اور حلیلا, بلیلا, آملہ, ان کا صفو بنا کے آدھا چمچ صبح شام کھائیں. 1-1.5 ماہ کے اندر وہ جو بہت اسمیل آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا معدے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان ہی نہیں میرے خیال پوری دنیا میں معدے کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں. کئی لوگ تو اس حد تک میرے پیشنٹ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ٹیبلیٹ لینی پڑتی ہے, بعد میں بھی لینی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کوئی ان کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا کہ ان کی جان خلاصی ہو جائے, کچھ سکون میں آ جائے. دیکھیں جو معدے کے مریض ہیں وہ آپ ذکر کر رہے ہیں شاید یہ ایلوپیتھی کی ٹیبلٹ کا جو کھانے سے پہلے ہاں جی, ایپرازول وغیرہ جو لیتے ہیں. اچھا میپرازول وغیرہ, یہ اچھا یہ بڑی آپ نے قیمتی سوال کیا. آپ یقین کیجئے میپرازول ہر گھر میں 10-20 سال سے کھائی جا رہی. اچھا لوگوں ثواب سمجھ کے لاتے ہیں. جی لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ کی باڈی کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتا ہے. جب آپ میپرازول کھا لیتے ہیں نا تو ہائیڈروکلورک ایسڈ بننا بند ہو جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلوٹنگ شروع ہوتی ہے, آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, آپ کی جلن تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن آپ کے جو سینسز ہیں ہاضمے کے وہ آپ کو میسیجنگ نہیں دے پاتے اور آپ گم سم والی پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور اندر اور ایک وقت میں آ کے آپ کو وہ دوائی بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے اور آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے. اس کے اندر سن لیں بہترین چیز, جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے وہ پودینہ, سونف, الائچی کا کہوہ کھانے کے بعد پی لیں.
اور کھانا کھانے سے پہلے 1 آدھ گھونٹ دودھ پی لیں، کیا کہنا ٹھنڈا دودھ تازہ. ہاں جب بھی کھانا کھائیں نا، آپ دوائی نہ کھائیں، آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے آدھا کپ 1 گھونٹ دودھ پی لیں، تاکہ کوئی مسالے والا کھانا ہو تو وہ تر و تازگی باہر رہے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. اور یہ بہترین ٹوٹکا ہے. ٹھنڈا دودھ 1 گھونٹ آپ کھانے سے پہلے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے پی لیں، اور وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہوہ پی لیں، آپ کو تذابیت بھی نہیں ہوگی، آپ کو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوگی، اور آپ کو یہ بلوٹنگ اور فلیچولینس یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا یہ بتائیں حضرت کہ ایک تو نیند جو ہے نا، کہا کہ کم سے کم 8 گھنٹے نیند میڈیکل سائنس کہتی ہے آپ کو لینی چاہیے، 8 سے 10 گھنٹے کی. اور کئی لوگوں کو روٹین سے جاگتے ہی رات کو ہیں. تو ہمارے پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ اسٹریس کا عالم اتنا ہے کہ نیند نہیں آتی. نیند کی ٹیبلٹس اس طرح اسٹامک کی ہم ٹیبلٹ لیتے ہیں، اس طرح نیند کی ٹیبلٹس بھی ہم لیتے ہیں، اس میں بہت سارے فارمولاز ہیں وہ لیتے ہیں سکون کے لیے. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کی دوائیوں سے جان چھوٹ جائے اور ہبس کے اوپر جا کے وہ سکون کی نیند لے سکیں، ان کی نیند بہتر ہو سکے؟ دیکھیں عارف طیبی بھائی، یہ اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ہمارے بزرگ نہیں بلکہ جوان بھی ٹرنکلائزر پہ لگے ہوئے، سیڈیشن پہ لگے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے رات 11 بجے سے لے کے صبح 3 بجے تک 4 گھنٹے ایسا ٹائم ہے کہ پورے دن میں جب آپ کتنا کام کاج کرتے ہیں، چاہے وہ دماغی ہو فزیکلی ہو، تو اس 4 گھنٹے میں ریپیئرنگ ہوتی ہے خلیات کی. جو ہمارے سیل پورے دن میں ٹوٹ کے ڈیڈ ہو گئے ہوتے ہیں، تھک گئے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ریپیئر ہوتے ہیں. لیکن ہمارا بچہ آج بھی فجر کے بعد سو رہا ہے، ساری رات موبائل پہ لگا رہتا ہے، اور ماؤں نے کارٹون لگا کے دے دیے بچوں کو. اچھا ہمارے برین میں کچھ سیلز اللہ نے بنائے ہیں، پیچیٹری گلینڈ ہیں، پلیئر سیلز ہیں، ہائپوتھیلیمس ہیں، ان تمام کی ایک کو ریلیشن ہے آپ کی نیند کے ساتھ. نیند کے لیے آپ کو بہترین چیز بتا دوں کہ نیند کے لیے آپ نے روغن بادام، یہ ایک سیف سائڈ روغن ہے، بچوں کو استعمال کریں جن کو نیند کا ایشو ہے، وہ رات کو بادام استعمال کر لیا کریں. روغن بادام آدھا چمچ اور بڑے 1 چمچ پی لیں. اور دوسرا ایک روغن ہے روغن کدو، وہ آپ ہلکے ہاتھ سے نا اپنے سر پہ دماغ پہ اس کو نا مساج کر لیا کریں، زور سے نہیں، ہلکے ہاتھ سے. اور تیسرا کدو کے جو بیج ہیں، پمکن سیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ صبح میں جو ہے نا یہ پمکن سیڈ اور ساتھ ولیرین جس کو ہم بالچر کہتے ہیں، اور ایک گاؤ زبان، یہ 3 چیزیں ہیں، بلکہ ان تینوں کو آپ پسوا لیں. پمکن سیڈ، کدو کے بیج، بالچر. کتنا کدو کے بیج، بالچر اور گاؤ زبان، ان کو ہم وزن لے لیں اور ان کو پسوا کے نا سفوف بنا لیں، اور آدھا چمچ آپ دودھ کے ساتھ رات کو لے لیں. آپ یقین کریں یہ بہترین چیز ہے نیند آور اور قدرتی ہے. اچھا بی پی کا پیشنٹ بھی لے سکتا ہے؟ جی یہ بلڈ پریشر کا مریض، شوگر کا مریض، اور جس کو دماغی خشکی ہے، اسٹریس کا مریض، اعصابی طور پہ بھی یہ قدرتی سیڈیشن ہے اس میں. اچھا حکیم صاحب کہا گیا کہ کلونجی میں شفا ہے، نبی رحمت کے فرمان ذیشان ہے. اور کس طرح کلونجی کی کون سی فارم لینی چاہیے، کس طرح لے سکتے ہیں، اور اس کے جو ہے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کالے دانوں میں شفا ہے، اور یہاں تک آ گیا کہ ماسوائے موت کے تمام امراض میں اس کے لیے. لیکن وہ کس فارم میں لینی یہ؟ اچھا اس میں ہمارے پاس روغن کلونجی بھی ہے. آپ کوئی بھی گھر میں مشروب پی رہے ہیں اس میں آپ 2-4 قطرے ڈال لیں. میں بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کولر ہے اس میں 5-7 قطرے ڈال لیں شفا کے نقطے سے. دیکھیں شفا مقدار کی محتاج نہیں ہے. واہ. آپ کھانا بنا رہے ہیں گھر میں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، تو اس میں 1/4 چمچ کلونجی ڈال لیں اور ہر کھانے میں ڈال لیں، ہر کھانے میں ڈال لیں، تو آپ یقین کریں وہ کھانا باعث برکت بھی ہوگا اور باعث شفا بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں. اور ویسے اگر کلونجی کو آپ کھانا چاہتے ہیں نا تو 7 عدد اس کے جو دانے ہیں وہ آپ شہد کے پانی سے لے لیں یا سادے پانی سے صبح نہار منہ کھا لیں، تو اس کا بھی بڑا بینیفٹ ہے آپ کی باڈی میں. حکیم صاحب جو انسانی نبض ہے وہ 1 منٹ میں کتنی بار پریپریشن ہو کہ آپ کہتے ہیں صحت مند نبض ہے، یہ کمزور نبض ہے، یا یہ جو ہے نا بس نارمل ہے؟ دیکھیں 1 منٹ میں 72 ضربے لگنا ایک صحت مند نبض کی علامت ہے. لیکن ضروری نہیں 72، یہ 68 تک بھی آ سکتی ہے اور 76 تک بھی جا سکتی ہے. یہ وہ ڈپینڈ کر، لیکن بحیثیت مجموعی 72 بار ضرب دینا ایک اچھی صحت کی نشانی. اچھا، اور کمزور جو نبض ہوتی ہے وہ؟ کمزور نبض بیسیکلی اس میں اور فیکٹر ہوتے ہیں. بعض نبض میں بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے، بعض اوقات ہارٹ کے مسل ویک ہیں جس سے آپ کی نبض مس ہوتی ہے. یہ بہت سے فیکٹر. اچھا ایک بہت مشہور بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مرد کو جو ہے وہ مٹھائی سے پیار ہونا چاہیے، میٹھا پسند ہونا چاہیے، اور خواتین ترش چیزیں کھائیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. مرد کا دل گول گپے وغیرہ تو وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ مرد کو نہیں کھانے چاہیے. یہ جو ہمارے ہیں کچھ چیزیں بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہیں، اس سے بھی آج اس کا خاتمہ کریں. کتنی صداقت ان باتوں میں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جو
کھٹاس والی چیزیں ہیں وہ مردوں کے لیے نقصان دہ ہیں. اچھا اس کی حکمت کیا ہے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جو کھٹی چیزیں ہیں نا وہ مادے کو رقیق کرتی ہیں, اور مادہ منویہ مرد کی طاقت ہے, اس کی جان ہے, اور جب وہ رقیق ہوگا تو اس سے بہت سے مردانہ یا جسے آپ کہہ رہے ہیں ریپروڈکٹیو آرگن میں مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ مرد کو بہت زیادہ کھٹاس نہیں کھانی چاہیے, اور عورتوں کو بھی نہیں کھانی چاہیے. اچھا آخری سوال ہے آپ سے کر لوں, وہ یہ کہ میل میں اب بہت ٹرینڈ آ گیا مردوں میں کہ وہ اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ساتھ وہ جو نا وٹامنس کی ٹیبلٹس لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ روٹین ہے کہ ہمارے دوست ہیں روٹین کہ وہ رات کو جاتے ہوئے, تاکہ سارا دن وہ کہتے ہیں جی ہماری جو اتنی ورکنگ ہے, اسٹریس ہے, اس کو کور اپ ہو جاتے ہیں. مرد کون سا ایسا فوڈ, کون سی ایسی جڑی بوٹی لے کہ وہ جو اس کی وٹامنس کی جو ایک اس کی ہے مقدار, جو مہنگی وٹامنس نہیں لے سکتے, وہ اگر روٹین سے وہ ٹوٹکا استعمال کریں تو ان کی صحت بحال رہے گی, ان کو پٹھوں کا مسئلہ نہ ہو, ریلیکس رہیں, ان کی صحت بہتر رہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک 3-4 خوراکوں کا ایک پورا دن کا شیڈول دے دیتا ہوں کہ جو مرد بھی ہیں, بچے بڑے بھی ہیں, لیڈیز بھی ہیں, وہ بھی کھا سکتی ہیں بحیثیت مجموعی ایک نیچرل وائٹامن. بالکل ٹھیک. اٹھتے ساتھ آپ جو بھی ناشتہ کر رہے ہیں, آپ 7-8-10 بادام اور 7-8-10 کشمش سوگی, دیسی سوگی, یہ آپ ڈیلی کھائیں. نمبر 1 صبح میں. دوپہر میں آپ سفید پیاز, وائٹ اونین بحث سلاد کے طور پہ بہترین چیز ہے, یہ آپ کھائیں. اور رات کو آپ آج کل آپ کو پتہ ہے گرین اولیوز, ایک بلیک اولیوز ہوتے ہیں, گرین اولیوز. بلیک اولیوز اکثر یہ پیزا کے اوپر وہ اس کی کرتے ہیں, اور جو گرین اولیوز ہیں نا وہ آپ 7 عدد بطور سلاد کھائیں رات کو. اور شہد آپ کو پتہ ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے, یہ پورے دن میں آپ کھانے کے ساتھ آدھی چمچ لے لیں, صبح نہار منہ لے لیں. ایک جگہ تو حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موذی امراض سے بچے گا. تو شہد کا بھی استعمال مردوں کو کرنا چاہیے. تو یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو انرجیٹک رکھیں گی, آپ کی نیوٹریشن ڈیفیشنسی کو پورا کریں گی, اور آپ کی کیمیاوی کمی کو پورا کریں گی. جب بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بڑا ٹائم دیا, لوگوں کو بڑا استفادہ ہو. یہ بھی خیر کا حصہ ہے کہ اپنی آپ جو خیر بانٹتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں عمر برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو یوں ہی کار خیر کا ذریعہ مالک بنائے رکھے. ناظرین کرام, آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو آپ کو فائدہ دے سکیں. آج کے پروگرام میں بھی کوشش حکیم صاحب سے وہ تمام سوالات کریں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں, ہم نے وہ کیا. اگر مزید رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو حکیم صاحب سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پر آپ جائیں, وہاں سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا. سیگمنٹ آپ جو پسند کرتے ہیں آج کے وظائف کے حوالے سے, جو وظیفہ آپ کو عنایت کیا جاتا ہے, بالکل آپ قرآن و سنت کی روشنی میں وظیفہ عنایت کرتے ہیں. آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کو نیند نہیں آتی, روحانی وظیفہ ہے. جن کو نیند نہیں آتی, جو پریشان ہیں, جو نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں, ان کے لیے ہے کہ آیت الکرسی جو سوتے وقت آپ نے باوضو ہو کے بستر پہ سو جائیں, لیٹ جائیں, لیٹ کے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی, جہاں پہ آیت الکرسی پڑھے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جب آپ اس آیت پہ پہنچے, اس کی تکرار کرنی ہے آپ نے, اس کی تکرار کرتے چلے جائیے. اس کو کم و بیش آپ نے 313 مرتبہ, بڑی چھوٹی سی یہ آیت ہے, اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہی, ابھی آپ 313 کے فگر کو کراس نہیں کریں گے, آپ کو نیند آ جائے گی. لیکن صبح اٹھ کے آپ نے پوری آیت الکرسی کو اس کو مکمل کرنا ہے. یہ اس کا روحانی وظیفہ ہے, نیند نہ آنے کا. اور انشاءاللہ آیت الکرسی کی برکت کے ساتھ آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی اور روحانیت بھی آپ میں آئے گی. لیکن ہمارے ہر وظیفے کے ساتھ شرط ہے کہ نماز ضرور پڑھیے. نماز مومن کی معراج ہے. حضور کی معراج یہ تھی کہ وہ اللہ کا دیدار نصیب. مومن کی معراج یہ ہے کہ اس کا سر سجدے میں ہو اور رب سے مانگ رہا ہو, کیونکہ رب سے مانگنا عزت ہے, لوگوں سے مانگنا ذلت ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وظیفے میں برکت ہو, تاثیر پیدا ہو, تو آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نے کے بعد.